صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ مخلص موحد مسلمان بزرگوں السلام علیکم اللہ رب العزت نے تا قیام قیامت ہر انسان دی فلاح دارین واسطے سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا اللہ نے معصوم مخدوم محبوب پیغمبر نے اپنی سیرت طیبہ ایسی ظاہر فرمائی جس نو اللہ نے قیامت تک اسوہ حسنہ بنایا سبحان اللہ کہ کوئی آدمی اگر اپنی دنیاوی زندگی دے اندر ناکام ہے ذلیل ہے رسوا ہے تو اس نو چاہیے یہ ہے کامیاب اگر زندگی بسر کرنی ہے تو میرے محبوب دے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرے انسان اپنے بزنس اور کاروبار دے اندر مختلف طریقے اپنائیتا ہے مختلف قسم دے تجربہ کار ماہرین کو مشورہ لیندہ ہے رائے لیندہ ہے کہ میں یہ اپنا کام یا بزنس اسٹارٹ کر رہا ہاں میری رہنمائی کرو میں کس طرح اس سے کامیاب ہو سکتا ہوں اللہ کریم نے کامیاب زندگی گزارن دا نمونہ بنایا ہے تو سونے محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ پوچھے نا کہ میں دنیاوی زندگی دے ہر موڑ چ کامیاب رواں ذلیل و رسوا نہ ہوا تو اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
میرے محبوب دی سیرت دی ریس پیدا کر کے زندگی بسر کرو تو زندگی دے ہر موقع تے میں اللہ کامیاب فرما دے سبحان اللہ۔ پھر اگر اج دے مسلمان دے اندر ایک خیال پیدا ہو جائے کہ یار اس سیرت طیبہ تے چلن والے کوئی بندے، کوئی قوم، کوئی افراد کامیاب ہوئے بھی ہیں، کوئی بطور نمونہ دے اگلے بندے کو تسلی دیون واسطے کوئی کامیاب ہوئے ہی ہے یا صرف مولوی صاحب اینے گلیں گپاں ہی کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے پھر کامیاب لوگوں بطور شہادت میں بھی اللہ نے اپنی کتاب مقدس سے بیان فرما دیا۔ کوئی پوچھے کہ کوئی انجدہ کامیاب جماعت گزری ہے تو اللہ فرماتا ہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر کامیاب جماعت ویکھنی نے تو میرے محبوب کی جماعت اصحاب محمد رسول اللہ ہے، جنہاں نے میرے محبوب کی سیرت تے عمل کر کے زندگی بسر کی ہے، انہاں لوگوں میں اللہ نے دنیا دوتے ایک کامیابی دی سند دے دیتی، اولئک هم الفائزون، اے بندے دنیا پہ بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ اتنی ضمانت والی مضبوط اور ٹھوس بات جب انسان کو مل جائے تو پھر بھی بندہ سوچی پہ رہ جائے تو پھر ایسے بندے ہوئی آکھیا جاتا ہے کہ سوچی پیا تے بندہ جدا بے آیت تے بے مثال پیغمبر دی سیرت دا نقشہ ہوتے سامنے بصورت قرآن دے موجود ہوئے تے پھر بھی بندہ سوچی پہ جائے کہ میں اس تے چلنا یا تو یہ وجہ بندے نو آکھیا رہتا ہے کہ ایک پھر بندہ ایک کسے کھاتے ہیں کیونکہ دنیا میں اگر کوئی معصوم شخصیت بن کے آئی ہے تو میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جنہوں صحبت نبویہ نصیب ہون دے باوجود میرے سوہنے پیغمبر کی عزت اور قدر کرنا نصیب نہ ہوئے تو یقیناً اللہ کی مخلوق کی ہوئے ضرورت بھی ہوئے تو روٹی بھی ہوئے اگو پئی ہوئے تو پھر وہ کھا نہ سکے بد نصیب ہی ہے جس کے سامنے اللہ نے ساری کی ساری اپنی رحمت نو کٹھا کر کے محمد سوہنے کی شکل پیش کر دیتا ہوئے تے پھر بھی بندے کو رحمت نبوت کے دسترخوان جو کھانا نصیب نہ ہوئے تو اس کو بڑا بد نصیب ہو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جڑے سونے محبوب کی محفل کے اندر آ کے بیٹھے سونے محمد معصوم دا کلمہ بھی پڑھے اور سامنے بیٹھ کے سونے محمد معصوم نال اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار بھی کیتا ہے۔ سونے پیغمبر دی نبوت و رسالت کی شہادت بھی سونے پیغمبر دے سامنے دے رہے ہیں۔ نشہد انک لرسول اللہ، اے محمد سب گواہی دے رہے ہیں کہ تو محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔
تو سونے محمد معصوم دیاں رحمت والیاں تلیاں تو اینج کر کے بھی بوسا لے لے تے اینج بھی بوسا لے لے بوسا جان دے ہو ہتھاں نوں چوم لینا اللہ نے پیغمبر بظاہر انہاں دی ایسی عقیدت اور محبت نو ویکھ کے سمجھتے ہیں بلے بلے انہاں دے نال دا سچا میرا ہوئے کوئی مگر اے او بد نصیب ہم جنہاں نے اپنے جھوٹے اور کفر و ضلالت والے مذہب نو چھپاون دی خاطر سچے پیغمبر دی محبت کا دعویٰ تو کیتا ہے مگر محمد دی صداقت انہاں دے دلاں تے اثر نہیں کرتا اے ہے اصل بد نصیب جنہاں نو زبان نال تو محمد پاک دی محبت کا اظہار کرنا مل گیا ہے مگر دل وچ میرے محبوب دی عزت تے عظمت تے محبت پیدا نہیں اس نو اسا تسا کے آنے ہیں جڑا اتو ہور ہوئے تے وچو ہور ہوئے کون ہوتے ہیں جی یہ اس وقت دے لوگوں کی مگل بیٹھا کر جدا سونا محمد معصوم انہاں دے وچ موجود انہاں دا نقشہ رب کے قرآن میں بیان تسا الحمدللہ سارے مسلمان لوگوں سونے پیغمبر نو بھی من دے ہو اللہ دے قرآن نو بھی مننا لے ہو نا پھر کیا ارادہ ہے تھوڑا جی قرآن پڑھ کے سنائیے چاہتا سبحان اللہ اے ہوں پڑھی ہے سبحان اللہ دی میں نہیں سمجھ آئی میں تو سب کس وجہ تو آگیا سننا چاہتے ہو نا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ان الذین یکفرون بے شک او لوگ کیڑے لوگ یکفرون جڑے انکار کر دے ہیں یا کفر کریں دن اللہ دی توحید نال ورسولہ تے اللہ دے رسولہ دی نبوت اور صداقت بھی ایمان نہیں رکھ دے یکفرون مانا انکار یکفرون باللہ ورسولہ اللہ دی توحید نو ہی نہیں منے لے تے اللہ دے رسول دی رسالت صداقت نو بھی نہیں من دے کہ کر دے یریدون او چاہدے تفریق پیدا کریں فرق تو مانا سمجھ آتا ہے یفرقو او وکھرا وکھرا کرنا چاہتے ہیں تفریق اور جدائی تے فرقت پیدا کرنا چاہتے ہیں کنہ لوگاں دے درمیان
پیدا کرنا چاہتے ہو اگوں اللہ دا قرآن فرماتا بین اللہ و رسولہ اللہ اور اس دے رسول دے درمیان ایک پیدا کرنا چاہتے ہیں تفریق جدائی یعنی لوگوں میں بھی کھانا چاہتے ہیں کہ اللہ دا رسول گل اور کرتا ہے تے اللہ اور کرتا ہے ایو فرقوا بین اللہ ورسولہ اے اللہ دی گل وکھری رکھ دیں تے رسول اللہ دی گل وکھری کر دیں لوگوں آدھیں کہ اللہ دا قرآن اور تے پیغمبر دی زبان اور اللہ فرماتا ہے والانادی دوسری عادت خبیثہ کیڑی ہے دوسری عادت انادی ہے جدہ لوگ انہوں لان تان کریں دیں کہ یارو اساتا اے ایمان رکھے ہویا کہ جڑی زبان محمد دیا ہے وہ بیان رب دے قرآن ہے جڑی کلام رب دیا ہے وہ زبان محمد رسول اللہ دیا ہے اللہ دا پیغمبر اللہ دی کتاب نال ہے تے اللہ دی کتاب رسول اللہ سمجھ آدھی کوئی لے الحمدللہ ساڑھا یہ ہوئی بات اللہ دا پیغمبر اللہ دے قرآن نال ہوندہ ہے اللہ دے حکم دے مطابق چلتا ہے تے محمد الرسول اللہ جنہیں قرآن دے پچھے پچھے رہندا ہے انہیں اس پچھے رہن والے دی ہر ادا دا گوار رب نے قرآن بنا چھوڑیا ہے اسے واسطے قرآن اتھے دنیا تے چپ کر کے رہن والا ہے کہ اس چپ کی تیلی ترجمانی کرنے والا میرا محمد الرسول اللہ آیا ہے یعنی چپ کی تیلیاں ترجمانیاں میرا محمد کر رہا ہے کہ بولن والے دیاں صفائیاں تے گوائیاں رب دا قرآن دے والا ہے کیونکہ اتنا دونوں پسند کر کیتا ہے جداں انہاں لوگاں نے اے سنیا ہے کہ مومن تو انجدہ ایمان رکھ دے اس وقت انہوں نے اپنے اندر دے گند نو لکاون واسطے انہوں نے کیڑا کام کرنا شروع کر دیتا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ نُؤْمِنُ نَكْفُرُ یہ لفظ سمجھ آنے پہ نؤمنو نکفرو یعنی انہوں نے کچھ گلنا مننیاں شروع کر دیتیاں تے کچھ گلنا دا انکار کرنا شروع کر دیتا کچھ گلنا اے منن لگ گئے کہ واقعی میاں اللہ دا قرآن بھی سچا ہے سوڑے محمدی زبان بھی سچی ہے اساں اس واسطے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مگر کچھ گلنا دا نکفر بے بازل کچھ احکامات حصول رب دے قرآن دا انکار کر دے دیا جتھے
مان لینے آئے حاجت زکاة خیرات دا حکم دیوے قرآن دا اساں مان لینے آئے جتھے علم غیب دا مسئلہ بیان کرے جتھے حاضر ناظر دا مسئلہ بیان کرے جتھے مختار کھولتے حاجت رباب مشکل کشالا مسئلہ رب دا قرآن بیان کرے اساں اس نو نہیں منیں دی بلکہ اساں عجد عقیدہ بنانے جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے تو کچھ گلہ مان لیں تے کچھ بولو یار ایک انہوں نے گلہ میں بیٹھا دسے نا جڑے سونے پیغمبر دے دور دے اندر موجود اور جڑے سامنے آگے آگیا نشہدو انکل رسول اللہ اے محمد صاحب قسم نال کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے گواہی دیور دے باوجود اور جدہ پچھا بھلے نا اللہ تو فرمایا واللہ یعلم انکا لرسول میرا سونا میں نے اپنی ذات دی قسم ہے میں نے اچھی طرح پتا کہ تو واقعی میں رب دا بھلے ہویا سچا رسول ہے کوئی تیری گواہی دے وے تے بھاوے نہ دے وے میں رب جو گواہی دیندا پیا جو تیرے نال دا سچا رسول ہو مگر اے جڑے لوگ تیرے سامنے قسم بیٹھے چاہیے واللہ یشہد میں اللہ گواہی پہ دینا ان المنافقین لکاذبون یہ بالکل پکے ٹھکے منافق جھوٹے ہیں انہاں کے اندر تے محمد دا حیا کے عزت موجود آئی بڑا بخیل بنے بیٹھا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ کچھ گلاں رب دے قرآن دیاں من گھندن وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ تے کچھ گلاں میں رب دے قرآن دیاں دا انکار بولو یہ کون ہے یہ کون ہے جب اتو رلے بدلے بھیچ رب دے قرآن دا حیا بھیچ سونے محمد مصطفیٰ دی سیرت دا حیا بھائیو ایک کتا ہوندا ہے جڑا سامنے پہ ویندا بندے نو او دا دفاع تا بندہ کر سکتا ہے کوئی پولا چالیا وٹا چالیا سوٹا چالیا او دا دفاع کرنا سوکھا ہوندا ہے تے جڑا بندہ بے چنتا ہو کے اپنی مگن وچ جا رہا ہوئے تے پچھو چھپ کے جڑا لگا چ پے جاوے او دا سبلن دا وی موقع بولو خطرناک کو سامنے آنا ہے یا پچھو آنا ہے اس واسطے اتنا سونے محمد معصوم نو ابو جہل نے نقصان نہیں دیتا ابو لہب نے نقصان نہیں دیتا اتنا چھپ چھپ کے پیچھو وار کر کے منافقہ نے میرے محمد نو نقصان دیتا ہے میرے محمد رسول اللہ کی سیرت نو نقصان پہنچاون دی انہوں نے ناکام کوشش کی ہے کیونکہ اندر دے حالات جانن والا کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے بھی موجود ہوئے نا مگر انہوں دے اندر دے نفاق دا میرے پیغمبر نو پتہ نہ چلدا اللہ کریم سپیشل قرآن نازل فرما کے تے اپنے پیغمبر نو آگاہ فرما دے دیا کہ میرا پیغمبر ہے جڑے بندے بیٹھے نہیں تے پیغمبر دے دشمن یہ تیرے سجن نہیں لہذا اللہ کریم نے فرمایا او میرا پاک پیغمبر تیرے سامنے تبہ کے دن کے سطح پیغمبر پہ ایمان لے آئے مگر میں اللہ قسم چاہ کے شہادت دے رہا کہ اتنا لوگ دے دل دے اندر تے محمد رسول اللہ کی عزت قدر کوئی نہیں ہے اچھا اللہ پاکا
اے وچالے بچن کے تے کیوں بین بین راندے پئے اگو اللہ کریم فرماندا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا بَيْنَ ذَلِكَ اگے تو پیچھے دسے أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور دے رسول دے درمیان کے کرنا چاہتے ہیں تفریق اور أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ اے وچالے دے اندر پسند کرنے سوکھی بولی سمجھا جڑی جلدی سمجھا بین اے جوڑا لے ادھرے نرازی رمینتے بول رہا ہم سب خلاص بولے ہم کوئی نہیں سمجھا آئی یتخذوا بین ذالک سبیلا سبیل تو مراد کیا ہے عام طور پہ سبیل دا معنی ہے رستہ مگر اس سبیل دی خود اللہ دا قرآن پہ وضاحت کرنا ہے اللہ فرماتا بین ذالک سبیلا اللہ دا پاک پیغمبر کیا دا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ میں محمد دی سبیل میں تلوگ موتا اس سے مشہد مارو جڑا پردیاں جو سنن والا کون ہے اس سے بولو منگو جڑا پردیاں جو سن کے تے جھولیوں بھرن والا کون ہے پردے دیاں حقیقتاں جانن والا کون ہے اپنے اوصاف و کمالات نال ہر جگہ تے ذرہ ذرہ کائنات تے اکھ رکھن والا کون ہے دھیاں تے پتروں تے خزانیاں دا مالک کون ہے لہذا اللہ دا پاک پیغمبر تو کہہ رہا ہے ہذہ سبیلی او لوگو میں محمد دا ایو رستہ ہے ایو سبیل ہے تے اے جڑے منافق بین ذالک سبیلا اے اردو دعویٰ کر دیں کہ سب محمد دی سبیل تے چلن والے آئے اردو انہاں دے اندرونی تعلقات سبیل رسول اللہ دے مخالفہ نال بھی آئے اتے بھی رل کے راندیں تے اتے بھی رل کے راندیں آکھیں او بھی ساڑھن تے اہنی ساڑھن بینا اے وچالت کھلو کے جوڑ بڑھیں دیں کیا بڑھیں دیں؟ جوڑ سمجھ آئی نہیں؟ جی اے وچالت کھلو بڑھاتے آکڑا او بھی ساڑھن تے یا دوے لفظ اچھا سمجھ چلو جوڑ لفظ نہیں سے بولیں دے وچالت کھلو کے تے اگر ساڑھے واسطے تو اے اکھی برابر ہے اور سمجھ آئی ساڑھے واسطے تو اے اکھی برابر ہے اوہی ساڑھے تے اے ساڑھے اللہ فرماندہ ہے اے او بدبخت ہیں جنہوں پیغمبر کی صحبت میں رب نے مہد موقع تا دیتا ہے مگر انہا بد نصیبہ نے دلچ میرے محمد کی عزت دا حق ادا قرآن پاک مثالہ نال بھرے ہوئے خیر بہرحال اللہ فرماتا جدہ اے بیچالے کھلوتے ہیں یا اللہ ہون تو سانو دس اے جو مسلمانہ نال بھی رلے کھلوتے ہیں تے دویاں نال بھی رلے کھلوتے ہیں اسا مسلمان انہوں کے سمجھ وہ گل دی سمجھ آ رہی ہے اللہ دا دین رولے چگل کائی نہیں رکھ دا ہر شاید گل رب دا قرآن نکھڑ اور نتر کے بیان ہے قرآن
بعد نے یوں لکھا ہے تے بعد نے یوں لکھا نہ وہ میرے خیال ہے تو سنے ہو سی لطیفہ بڑا بڑا عالم آئی تو مرن لگا تے او دی اولاد او دا پتر جڑا ہے وہ ہے بڑا نالائق ہے مولوی صاحب مرن لگے اس پتر کو سجا اس کیا میں بڑی کوشش کی ہے کہ تو پڑھ لکھ جاوے آ تاکہ میری مسنت تے بوے آ اے دین والا سلسلہ یاری رہے آ مگر تو پڑھے آئے ہون میں مردہ پہ ہاں اے میری گدی خالی ہوئی سی جان نشین میرا بڑھنا کہہ نہیں لہذا اے میری ساری کیتی کرتی محنت لڑ ہوئی سی تو کرما لیا بے کوئی نہ کوئی حروف دین دے پڑھ لیں دو تا آج میری مسنت دے پڑھتا قابل ہو جاؤں مگر تو پڑھے گا نہیں اس واسطے تینوں میں ایک دور دس دینا اس دور پہ عمل کرندہ رہے وقت زندگی کدی بھی کسے موقع دے تو مار نہ کر اس وقت میرا پتر ہون میرے ہیں آخری دیہاڑے میں مرن تے نیڑے اپنے اپنے ہون تینوں میں گور دے دسندہ پہ آپے کوئی بندہ بھی تیرے کو آپ کے مسئلہ پوچھے بے حضرت ایک مسئلہ کیے یہ حلال ہے یا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آخر جاٹ جڑے ہیں مقتدی انہا سوال تو کرتے ہیں انہیں اپنے امام کرو بے استاد جی ایسا ایز وضو کیتا کہ تھوڑی جی جاسو کی رہ گئی ساڑھا وضو رہا یا نہ رہا استاد جی ساڑھی نماز ہوئی یا نہ ہوئی یہ مسائل سا کچھ دے کہ تو میرا پوتر اٹل گل نہ کرے کوئی تیرے کو آگے پوچھے استاد جی یہ چیز حلال ہے تو اگو اے نا کہ ہاں بالکل حلال ہے قطعاً حلال ہے نا ان اٹل فیصلہ نہیں کرنا تیرے کو پوچھے نا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو انہوں اپنا ہے بعض کے نزدیک حلال ہے اور بعض کے نزدیک حرام ہے یہ چھائی بعض کو لیتا رہے بچارے چل رہے ہیں تیری گدی بھی بچی راسی تے مقتدی بھی تیرے تھے مگر قرآن پاک جڑا جیڑی گل کر دے یا قرآن ادا کر یا پھر قرآن ادا نہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اتھے میرا رسول آکھے کر اتھے کرنا فرض ہے جتھے میرا رسول آکھے مت کر اس کا نہ کرنا مسلمان کے فرض یہ بیچالے علی گل ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے میرا بھائی تیرے میرے ذہن کے اندر تیری میری سوچ ایک اختلاف پیدا ہو سکتا ہے اللہ نے قرآن نے اختلاف اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر جڑے انج دے بھی چالے وچ کھلوتے ہیں آدھن یار ادھے بھی اپنی برادری ادھے بھی اپنی برادری ادھے بھی اپنی لگدے لیندے تے ادھے بھی ساڑے رشتہ دار بین ذالک سبیلا او بھی چالے دے اندر کھلوتے اور آؤ این بھی چالے جران والے دے بارے اللہ دا قرآن کیا فیصلہ فرما رہا ہے بد نصیب آؤ ہوں اچے
بالغیاں صفتہ بھی رب دا قرآن بیان فرما رہے ہیں ابو اللہ فرماتا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَسْلَمُوا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ جڑے سچے مومن ہوندے جڑے اندروں بھی کھڑے تے باہروں بھی کھڑے اللہ فرماتا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا جڑا اندروں باہروں میرے محمد دا حیا کرن والا ہے میرے محبوب دی سیرت خصلت سنت چلن والا ہے او آخر بندہ جو آیا کبھی بھول بھول کے غلطی بھی ہو سکتی ہے کبھی ہوگے کروں نسیانن غیر ارادی طور تے گناہ کر باندھا ہے مگر جیڑا میرے محمد دا وفادار ہے او غلطی کر کے وال گھوٹ پھڑ کے نہیں رانا او وال ادعا دے چھپدا نہیں رانا بلکہ تابو فوراً آکے رب دے دربار کے جھک ویڈا ہے اللہ دے کے معافیاں منگنیاں شروع کر دیتا ہے او دے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کلمہ محمد دا پڑھا تے زنا بھی کرا میرے ایمان دا ول فائدہ کیڑا آیا کلمہ محمد دا پڑھا تے شراب بھی پینا کلمہ محمد دا پڑھا تے تھی دا عقلی قصر کر دیوا کلمہ محمد دا پڑھا تے حرام کھانا پہ ہوا کلمہ محمد دا پڑھا تے تھی تے سر تے دوپٹا ہی نہ کرانا کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھا تے ول مسلمان دی تھی دیاں عزتیاں لیرا لیرا میں کرا نہیں نہیں اللہ فرماتا ہے مومن کو رجوعی غیر ارادی طور پہ غلطی ہوگی ہے تابو فوراً رب دے دربار کے جھوک وہیدہ ہے اللہ کو معافیاں مغدہ ہے تلکو جنہیں جنہیں او میرے بوئے تے جھکدہ وہیدہ ہے میں او تو اللہ پاک اپنی رحمت او دے اتے جھکا چھوڑے دا تکبیر تکبیر کریم اللہ خان مستانی تاب دا مانا ہونا ہے پھر کوئی چیز ایسے دی کھلوتی ہوئے تو بندہ انہوں پھاد کہتے ہیں این نکال ان کے عقیدہ تاب اور جنہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے بھی فرمایا فَتَلَقَّى آدم مِّن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ میرا آدم تلو جھکیا تاب علیہ میں اللہ نے اپنی رحم تلو جا کے اپنے آدم سے جھکا چھوڑے یعنی نہیں سمجھو کہ گھڑا پانی دا بھریا پہ ہونا گھڑا نہیں دے گھڑا نہیں جانا دے اگر اتنے گھڑا پانی دا بھر کے رکھنے ہیں تو سب کیسے دے گھڑا میں چلو گھڑا اسی کا پہ ہوتا ہے ہون جدہ اس نو بندہ چاہ کہتے این چا کرے انہیں سمجھو اس گھڑے کو سکے کیتا ہے تاب کیا کیتا ہے اللہ فرماتا ہے بندہ آگے آکڑ کے کھلوتا ہے تے اس بدکاریاں کرتا رہے گی ہون ڈٹھا ہے تے آگے تابو میں رب دے اگے ڈھائے پہ آئے جھوک پہ آئے آکڑ مکا چھوڑی ہے سوٹیاں سٹ چھوڑیاں ہے ساریاں سوٹیاں سٹ کے میرے پوہے پہ کیوں یہ تلے متھا پہ جھوکیتا ہوتا ہے تیرے میرے کل رحمت دے برتن پائے ہوں گے میں بھی انہوں نے جا کے اس لوگ میں دوتے بھا چھوڑے دا الذین تابوا مسلمان دی علامت ہے وہ گناہ کر کے گھوٹ بھرے دا نہیں وہ فوراً معافیہ کہنے کو مانگ لے بولو شاباش اچھا انہیں جڑی ایسا داڑھی کو نہیں دے ہیں یہ ظلم کے گناہ کر رہے ہیں یا جان کے کر رہے ہیں جی گناہ تو ہے نا یہ نبی نے چہرے دی بھی عدلی کرنا ہے گناہ تو ہے یہ بتا جان کے کر مگر شاید تک اگے نہ پتہ ہوئے
کہ انہ والا دی رب دے ہاں کتنی عظیم قدر تے عزت و عظمت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تے کچھ دن اللہ نے وحی دا سلسلہ بند کر دیا۔ جبرائیل امین وحی لے کے آتے ہیں، اللہ دے ہر کام میں لکھا حکمتہ ہوگی، اللہ نے کچھ دہاڑے نہ وحی دا سلسلہ روک چھوڑ۔ تو سونے محمد معصوم دے معصوم دل چھے اللہ دے احکامات سنن دا اتنا اشتیاق ہوتا ہے، جنہیں کوئی بندہ اپنے محبوب دی زیارت دے ملاقات دا شوق لے کے کھلوتا ہوتا ہے نا، انہیں محمد دے دل سے شوق ہوتا ہے جو کنے ویلے جبرائیل کوئی اللہ دا حکم لے کے میں محمد کو لو آ جائے۔ اس سلسلہ بند ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدہ بھی جامع نہا بیر سفر دے یا نماز ادا کرنے واسطے مسجد کے اندر تشریف لے جامع نہ، اللہ کا پیغمبر نہ این ہاتھ رکھ کے این کر کے اتا ویخ بیان بھی یار شاید ہون جبرائیل آندہ پہ ہو گئے، اور جی میں بندہ کہہ دی سکتے جو راہ نہیں تکے دا بھی یار ویٹھے نہ آندہ پہ ہے۔ اللہ کا پیغمبر بھی جبرائیل امین بھی سکتے این ہاتھ رکھ کے این کرتے ہیں۔ اللہ نے تو معلوم آئی کہ میں کدو سلسلہ جاری کر رہا ہے، مگر سونے محمد معصوم دا این بار بار این اتا کر کے بیکھ رہا، سورہ محمد دی اے ادار رب نو اتنی پسند آئی کہ اللہ سپیشل قرآن نازل فرمایا تھا۔ پیغمبر دا این بوڑ کے بیکھنا اے ادار ایسی پسند آئی رب نو، اللہ نے فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرا سونا قَدْ نَرَى اساں ڈاڈا نجا کے تینوں ویدھے رہے ہیں، کدو تقلب وجهك وجہ آدھن چہرے نو، تقلب یعنی گھما کے جدہ این کر کے تو ویدائیں ساڑے وال، جدہ تلو تو ویدائیں میرے وال، قد نرا او تو میں اللہ بھی بڑی ریج نال ویدام تے محمد دے چہرے وال، تو ویدائیں میرے وال تے میں چہرے دا حیا آگے ہے، لہذا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اسا تیرا قبلہ او بیت اللہ بنا دینے ہیں تاکہ تو میرا محمد خوش ہو جائے، تیری خوشی واسطے اسا تیرا قبلہ او بنا دینے ہیں، اس وجہ تو کہتا ہے پیغمبر دے چہرے دا میرا بنو وڈا حیا ہے۔ اور بعض بندہ آدھے یار میں نے تیرے اس فلانے بزرگ دا بڑا حیا ہے، آدھے اللہ فرماتا ہے دنیا تے اگر میں کسے سے چہرے دا حیا کیتا ہے تب محمد مصطفیٰ دا حیا کیتا ہے۔ او بھائیوں دسو کہ جڑے چہرے دا حیا رب پیا کرنا ہے، اس پیغمبر دے چہرے دے وال بھی ہان کے کوئی نہ اللہ کے رسول کے وال کا من ہو جانا۔ سونے پیغمبر دے انہا اس چہرے مقدس دے والیا، اللہ نے اس پیغمبر دے چہرے دا حیا کرے دے آیا، اس امت دا قبلہ رب نے بیت اللہ بنا چھوڑے آئے، لہذا میرے دسن دا مقصد ہے کہ جڑا بندہ جڑا مسلمان ہوئے محب رسول اللہ ہوئے تے ملعود کو غلطی ہو
او بھائیو شکر کرو اے اللہ نے امت محمد رسول اللہ نو اے امتیاز نصیب فرمایا ہے کہ اس وقت اللہ نے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے جدہ دل دے اندر احساس پیدا ہو جائے ادھی راتی ہوئے جنگل چا جائے اللہ فرماتا دلوں سوٹیاں سٹن دا ارادہ ہو جا پیدا کرے تیو دیاں پچھلیاں ساریاں غلطیاں تے میں اللہ خود لگینا پھیر چھوڑے گا لہذا پہلی علامت ہے تابو مومن مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جس نو اللہ دنیا کی زندگی کے اندر توبہ کرنے دا موقع نصیب فرما دے دوسری صفت مسلمان کی ہے وَأَصْلَهُ جب جڑے گناہ دی توبہ کر لے وال اس گناہ دے نیڑے نہیں ویندا وال اپنے وجود دی اصلاح بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اے توبہ کرنے دا ڈھنگ تے اپنے وجود دی اصلاح کرنے دا سامان او کتھوں ملیا ہے وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ جی مولیوں کو سنتے رہتے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اے ساریاں گلہ انہوں تا ملیاں ہیں جدہ اس جفا ماریا ہے تا اللہ دے قرآن ماریا ہے اپنا رہنما بنایا ہے تا قرآن بنایا ہے اس نے اپنی اصلاح کی دیئے تا رب دے قرآن تو کی دیئے اللہ فرماندہ ہے اساں اپنے سونے پیغمبر دی 13 سالہ نبوی زندگی دا ایک ایک سادہ نقشہ بنایا ہے تا قرآن بنایا ہے کیونکہ خود پیغمبر کھلاتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ جیڑا پیغمبر آتا ہے میرا مال میری جان میرے وجود دی حرکات و سکنات میں پیغمبر دا جینا یا میں پیغمبر دے موت دا آنا میری ایک حالت گزرتی ہے تو کئی دینا دے اور جیڑے پیغمبر دے ایک سادہ گوار رب دا قرآن بن کے آیا ہے او پیغمبر کبھی رب دے قرآن نال مخالفت نہیں کر سکتا لہذا اللہ کریم نے فرمایا ہے مومنوں توبہ کرنے دا ڈھنگ کتھوں ملیا ہے اپنے وجود دی اصلاح کرنی ہے نو کتھوں ملی ہے اگو اللہ فرماتا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اس نے میرے قرآن نال جوڑ رکھیا میرے محمد کی سیرت میرے محمد کی خصلت میرے پیغمبر کی بصیرت میرے پیغمبر کی طریقت میرے پیغمبر کی ملت سنت میرے پیغمبر کی عادت کردار وقار میرے پیغمبر کی یعول و معال میرے پیغمبر کی زبان و بیان لسان جس کا تعلق پیدا ہو گیا ہے انہیں سمجھو کہ وہ تعلق میرے قرآن نال پیدا ہو گیا کہ جس کا میں رب دے قرآن نال تعلق پیدا ہو جائے اللہ فرماتا ہے وہ بھی صفت اے آئے